السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایہا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید قبل رمضان المبارک۔ بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی امورکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 32واں سبق ہے، اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث 5136 سے 5144 آپ کے سامنے۔ ہم بفضل اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا حدیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت بھی کرتے چلیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کتاب الآداب گزشتہ اسباق کے حوالے سے مختلف ابواب اور ان ابواب کے تحت دی جانے والی فصول اور فصلوں کے نیچے احادیث کا سلسلہ جاری ہے، اور غالباً آج بھی ہمارے پاس ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں، چلتے ہیں براہ راست حدیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ نیا باب ہے آج جو کہ ہمارے پاس کتاب الآداب، نیکی کا حکم دینے کا بیان، باب الامر بالمعروف، جو کہ اس امت مسلمہ کا ایک امتیازی وصف ہے، اور جس صفت اور وصف کی بنا پر یہ امت دیگر امتوں سے سبقت لے گئی ہے، اور اس کی حیثیت ایک سینٹرل مین پریزیڈنٹ کی سی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو نیکی کا حکم دینا اور اس کے ساتھ ہی برائی سے منع کرنے کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ اگر صرف نیکی کا حکم ہو تو بات تشنہ رہ جاتی ہے۔ آتے ہیں پہلی فصل، الفصل الاول، پہلی حدیث ابو سعید خدری استاد رضی اسکرین اللہ شیئر ہو تعالیٰ رہی عنہ سے یہ مروی ہے، اور رسول اللہ، وہ اللہ ہے۔ کے استاد رسول صلی محترم، اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، یہ حدیث بڑی ہی معروف اور بڑی ہی اہم ہے معاشرتی اصلاح کے لیے، اس کو بس زبانی یاد کر لیجئے۔ ایک استاد عام اسکرین نہیں امتی شیئر سے ہو لے رہی۔ کر ایک پیغمبر تک کے لیے ہر ایک کا یہ دینی فریضہ ہے، اپنے اپنے حلقہ میں اور وسائل حالات کے مطابق۔ مر رعا منکم منکرن، جو شخص بھی دیکھے تم میں سے کوئی برائی، ہاں جی، استاد لگتا ہے کہ محترم سکرین اسکرین جو نہیں ہے وہ شیئر ہو رہی۔ کلیئر نہیں، میں کیے دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا جی۔ جی اب آ گئی ہے، ہو رہی ہے شو۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، آپ نے بر وقت مجھے مطلع کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، قول، آپ نے فرمایا، مر رعا منکم منکرن، جس شخص نے بھی دیکھا تم میں سے کوئی برا کام ہوتے ہوئے، منکرن برائی، نکرہ ہے، کوئی تخصیص نہیں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یعنی قوت سے اس کو بدل دے، یعنی روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اگر وہ طاقت نہ رکھے تو پھر فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کو روکے، دفع کرے، اس کی مخالفت کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اس کی بھی اگر طاقت نہ ہو
ماحول اجازت نہیں دے رہا، تو فبقلبہ ہی، تو اس کو اپنے دل میں ہی برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ دل میں برا جاننا اس کو یہ ایمان کا کمزور ترین مرتبہ یعنی درجہ ہے۔ رواہ مسلم، اس امام مسلم نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ بڑی معروف حدیث ہے، اس کو آپ زبانی یاد کیجئے۔ اور اس سے پہلے کی حدیث جو ہے غالباً ہم نے پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ غالباً یہ ہماری رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی پڑھ لیا جائے۔ 5136، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہ سمع رجلا، کہ انہوں نے سنا ایک آدمی کو، یقول کہتے ہوئے کہ ان الظالم لا یضر الا نفسہ، کہ ظالم شخص جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو کا ہی نقصان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو ظلم کرتا ہے وہ پہلے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، واللہ اللہ کی قسم، حتی الحبارہ، یہاں تک کہ سرخاب، حبارہ سرخاب پرندہ، لتموت فی وکرہا، البتہ وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے اپنے گھونسلے میں، فی وکرہا حزلن لظلم الظالم، ہاں جی، ظالم کے ظلم کی وجہ سے، ظالم کے ظلم کی وجہ سے وہ پریشانی میں، وہ تکلیف میں، اذیت میں اپنے گھونسلے میں ہی مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ رول بہقی الاحادیث الاربعۃ فی شعب الایمان، امام بہقی نے یہ چاروں حدیثیں، ایک یہ اور اس سے پہلے کی تین بھی، شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے 5136، یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، سند کمزور ہے۔ عمر بن جابر الحنفی مقبول تو ہے لیکن مجہول الحال، امام ابن حبان رحمہ اللہ اکیلے نے انہیں کہا ہے کہ یہ ثقہ ہے، اور دوسرا ایک راوی ہے اسماعیل بن الخزاعی، اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا کسی نے اس اس کو ثقہ بھی کہا ہے کہ نہیں۔ تو اہل علم کے ہاں یہ جو راوی ہیں یہ اپنا اس بات کے بارے میں مختلف ہی ہیں کہ آیا ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کون ہیں۔ حدیث میں لفظ الحبارہ ایک سرخاب نامی پرندہ، ٹھیک ہے جی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اللہ عز و جل ظالم کے ظلم کی شامت سے بارش کو روک لیتا ہے، استغفر اللہ، اس کی نوست کی وجہ سے، جب وہ ظلم کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اور جانور تک مر جاتے ہیں، یہاں تک کہ حبارہ بھی اپنے گھونسلے میں جان دے دیتا ہے۔ اور اس حبارہ پرندے کے ذکر کو اس حدیث میں اس لیے خاص کیا ہے کہ وہ دانہ پانی کی تلاش میں بہت دور تک چلا جاتا ہے، تو اس کا مر جانا قحط اور باران رحمت کے رک جانے کی بڑی دلیل ہے، کہ جب وہ مر جاتا ہے سرخاب نامی پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی نوست کی وجہ سے، تو دوسری مخلوق کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ہے معنی اس حدیث میں اس کو خاص کرنے کا، خاص طور پر ذکر کرنے کا، وگرنہ ہر مخلوق ہی کا، وہ جانور ہے یا انسان ہے، ظالم کے ظلم کی نوست کا وہ اپنا شکار ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ وقرن کو انڈر لائن کیجیے، حدیث میں اس کا معنی ہے گھونسلہ اور آشیانہ۔ چلیے جی، آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 37 ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے یہ واضح ہے۔ اس میں نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الامر بالمعروف، اور اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ایک فائدہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ خلاف شرع یا برائی کے کام کو اگر دل سے بھی برا نہ جانے کوئی انسان، تو اس میں
کوئی ایمان نہیں، بالکل ایمان نہیں۔ وذالک اضعف الایمان کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایمان کا بہت ہی کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانے، اور اگر دل میں برا نہیں جانے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو اتنی یہ حساس بات ہے اس بارے میں، کم از کم اگر ہم روک نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، تو دل میں یا چہرے پہ تیوری تو آنی چاہیے، دل چہرے کے خد و خال تو بدلنے چاہیے، برائی دیکھ کر جرجری تو آنی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ کہیں کمپرومائز کر کے مفاہمت کر کے بیٹھا ہوا ہے برے آدمی کے ساتھ، اور پھر دین میں ساتھ ہی اسلام کے وہ کمزور ترین درجے سے بھی نیچے جب گرے گا، اس کے بعد تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آئیے یہ مثال سنیے، بڑی ہی رحمت للعالمین نے پیاری مثال دی ہے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں۔ وعن النعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا جلیل القدر صحابی ہیں، سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المدہن، مثال سست شخص کی، فی حدود اللہ، اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں، جو کوتاہی برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، سست ہے اللہ کی حدود نافذ کرنے میں، والواقع فیہا، اور پھر خود ان حدود میں واقع ہو جانے والے کی مثال، خود کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے نعوذ باللہ کہ اس پر حد واجب ہو جائے، یا اس حد کو نافذ کرنے کے بارے میں غفلت برتے، اس کی مثال ان کی کیا ہے؟ مثل قوم، اس قوم کے لوگوں کی مثال کی طرح ہے، استحموا سفینتن، جنہوں نے شپ میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی کہ فلاں جگہ کس کو ملے گی، فلاں جگہ، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شپ جو ہوتا ہے، جہاز بحری، اس کے اندر خود مختلف درجات ہوتے ہیں بیٹھنے کے، ایک عرشہ ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر ایک بالکل گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، ایک فرسٹ فلور، ایک سیکنڈ فلور، جس طرح عمارت ہوتی ہے، اور جوں جوں آدمی اوپر جاتا ہے اس کے لیے وہ فضا سازگار اور بہتر ہوتی ہے۔ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اوپر جانے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ پانی کے اثرات سے وہ محفوظ رہ سکے، سمندری ہواؤں سے محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے قرعہ اندازی کی ہو سفینتن، شپ میں بیٹھنے کے لیے کی خاطر، فسارا بعض فی اسفلہا، تو ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے نچلے طبقے یا حصے میں بیٹھے، وسارا بعض فی اعلیہا، اور ان بعض جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ اس کے اوپر والے حصے میں بیٹھ گئے، ہاں جی، بالائی منزل میں۔ اچھا، فقان الذی فی اسفلہا، تو وہ شخص جو کہ نچلے حصے میں تھا، ظاہر شپ کے سب سے نیچے، یمر بالماء علی الذین فی اعلاہا، تو وہ پانی لے کر گزرتا ان لوگوں کے پاس سے، فی اعلیہا، جو اس کے اوپر بالائی منزل میں تھے، فتعذوا بہ، تو اس طرح ان کو اس کے ذریعے اذیت محسوس ہوتی، تکلیف محسوس ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی ظاہر اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر جب آئیں جائیں گے تو راستے میں جو لوگ ہوں گے ان کے آنے جانے پر کھڑکھڑاہٹ اور آواز اور وہ ڈسٹربنس، آرام کر رہے ہیں تو تکلیف، یہ ساری چیزیں۔ فَأَخَذَ فَأْسًا، تو پھر کیا کیا اس نے کلاڑا لیا، اوپر والا جو شخص ہے جو ڈسٹرب ہو رہا تھا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، تو اس نے کیا کیا، شروع ہوا وہ ینقرو، سوراخ کرنے لگا کشتی کے نچلے حصے میں، سوراخ کرنے لگا، ہاں جی، اچھا جی۔ اب جب پانی لینے کے لیے آتے تو وہ نیچے والوں کو تنگ کرتے کہ تم کیوں ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو، فَآتَوْهُ، تو جب وہ
شروع ہوا کلاڑے سے کشتی کے نچلے والے حصے کو سوراخ کرنے کے لیے کہ میں یا وہاں سے اپنے پانی لے کر اسے اپنا ضرورت پوری کر لوں۔ فاتو ہو تو اوپر والے لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس آئے، فقالو کہنے لگے مالا کا بھائی کیا معاملہ ہے، تم کیوں کشتی کو توڑ رہے ہو، کیوں سوراخ کر رہے ہو، تجھے پتہ نہیں کہ ہم بحری سفر میں ہیں، کشتی پانی سے بھر جائے گی۔ کالا کہنے لگا تعذی تم بھی، تم میری وجہ سے تکلیف میں ہوتے ہو، محسوس کرتے ہو تکلیف۔ ولا بد لی من الماء، لیکن مجھے ضرورت ہے، میں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ میری ضرورت ہے بنیادی زندگی کی۔ فلا بد لی من الماء، تو نیچے والے جو لوگ ہیں وہ یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس لیے ہم یہ پانی نیچے سے لیں گے۔ اب فَإِنْ أَخَذُوا عزیز طلباء و طالبات، ان آخاذ ولا یدئی ہے، اگر تو وہ ان کو اس آدمی کو چھوڑ دیں اسی حالت پر، وہ جو اوپر اوپر سے آیا ہے نیچے روکنے کے لیے، ان جو ہو و نجو انفسہم، تو وہ اس کو بھی بچا لیں گے روک کر، اور اپنے آپ کو بھی ڈوبنے سے ہلاک ہونے سے بچا لیں گے۔ وَإِن تَرَكُوهُ، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیں اسی حالت میں بھی جو مرضی کرتے رہو، سوراخ نکالو، تخت کشتی کو توڑ دو، جو مرضی کرو، روکے نہیں ان کو، جو مرضی کرو، اہلکو، تو حقیقت میں وہ اس کو بھی ہلاک کر دیں گے، وہ اہلکو انفسہم، اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا۔ سبحان اللہ، کیسی یہ فٹ مثال بیٹھتی ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں۔ تو یہ لفظ المداہن کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے سستی کرنے والا، غفلت برتنے والا، کوتاہی کرنے والا۔ تو جو لوگ ایک شہر یا ایک گھر میں رہتے ہوں، ہم اس مثال کو اس طرح منطبق کریں گے اس حدیث پر کہ جو لوگ ایک شہر یا ایک گھر میں رہتے ہوں، بعض ان میں سے گناہوں سے بچتے ہوں اور بعض برے کاموں میں مشغول رہتے ہوں، اور متقی لوگ باوجود قدرت کے، طاقت کے، گناہ گاروں کو برے اور خلاف شرع کاموں سے، اللہ کی معصیت سے نہ روکیں، تو آخرت کے عذاب میں دونوں شریک ہیں، ہلاکت میں، تباہی میں۔ اور اگر دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو سب برباد ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب عذاب آتا ہے اللہ کا تو سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن نیک لوگ اپنے اعمال کے حساب سے اٹھائے جائیں گے، اس عذاب کی ضرور لپیٹ میں آئیں گے۔ اگر دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو سب برباد ہو جائیں گے، خواہ متقی لوگ برے کاموں سے راضی ہوں یا ناراض۔ جیسے کشتی کہ اگر مضبوط ہوتی ہے مگر ایک سوراخ ہو جانے کی وجہ سے ڈوب جاتی ہے، تو سارے جو ہیں وہ سب اس میں ڈوب جائیں گے، کشتی میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ عام لوگوں کا جو تقیہ کلام ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دو، تمہیں ان سے کیا غرض، تو یہ عقیدہ اور نظریہ کلی طور پر غلط اور تباہ و بربادی کی طرف لے جانے والا ہے معاشرے کو، اور یہ کمپرومائز کرنا ہے ان کے ساتھ کہ کر دو، کرو بھائی، جو مرضی کرتے رہو، ہمیں کیا، ہم تو نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں سے وہ تین طبقے تھے، ان میں جو کرتا تھا اور جو روکتا نہیں تھا، دونوں کو عذاب کا شکار کیا۔ اللہ اکبر۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، تو یہ بہت بڑی ایک حساس بات ہے۔ دیکھیے آگے آتی ہیں حدیثیں۔ وان اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجاء بالرجل یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، ہاں جی، فیلقی فی النار، تو وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، تو اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ آگ میں کیا ہوں گی، باہر نکل آئیں گی۔ جب آگ میں آئے گا، جسم سڑے گلے گا، پیٹ پھٹ جائے گا اور اس کے اندر سے انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ فتندلق اقطابہ فی النار والعیاذ باللہ، فیطحن فیہا کطحن الحمار برہاہ، تو وہ کیا کرے گا، ہاں جی، فیطحن فیہا، وہ اس میں آگ میں گھومے گا، فیطحن فیہا کطحن الحمار، اس گدھے کے گھومنے کی طرح، چکر لگانے کی طرح، بے رہا ہو،
جو کہ اپنا چکی کے گرد گھومتا ہے، قطعن الحمار بے رہا، اس طرح وہ اپنی انتڑیوں کو لے کر گھومے گا، پھرے گا ان کے ارد گرد۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، تو اہل جہنم اکٹھے ہو جائیں گے اس پر، اس کی حالت دیکھ کر۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے، اے فلان، اے فلاں آدمی، ما شانک، تیری کیا حالت یہ ہو گئی؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا تو نہیں ہمیں حکم کیا کرتا تھا نیکی کا، وتنہانا عن المنکر، اور کیا تو ہم کو برائی سے نہیں منع کیا کرتا تھا؟ تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کالا، تو وہ آگے سے جواب دے گا، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی ہے، کہ میں بلا شک و شبہ تم کو نیکی کا حکم کیا کرتا تھا، لیکن ولا آتی، میں خود وہ نیکی کے کام سر انجام نہیں دیا کرتا تھا، وانہاکم، اور اسی طرح میں تم کو روکتا تھا، عن المنکر، برائیوں سے، برے کام سے، وآتی ہے، جبکہ میں خود اس برے کام کو سر انجام دیا کرتا تھا۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ اکبر، متفق علیہ۔ لرزا دینے والی، کپ کپی طاری کر دینے والی یہ حدیث ہے، اور اپنی صحت کے اعتبار سے یہ پیک پر ہے، متفق علیہ۔ 5139 حدیث۔ حدیث کے الفاظ، فَتَنْطَلِقُ وَقَطَابُهُ کا ترجمہ ہے تو اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، انڈر لائن کیجئے۔ اور حدیث میں بے عمل واعظین، خطباء، مبلغین کی سزا مذکور ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ دوسری فصل آ گئی۔ عن حذیفہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کائنات میں اللہ کی ہستی کے بعد سب سے بڑے سچے تھے، لیکن اس کے باوجود قسم کھائی اللہ کی۔ کیا فرمایا؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور ضرور نیکی کا حکم کرو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور ضرور برائی سے منع کیا کرو، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، یا پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، ورنہ قریب ہے، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، کہ اللہ پاک بھیج دے، ان یبعث علیکم، تم پر، عذاباً، عذاب، قہر اپنا، من عنده، اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، ثم لتدعنہ، پھر تم ضرور ضرور اللہ سے دعا کرو، گڑ گڑاؤ، گریہ زاری کرو اس کو روکنے کے لیے، ولا یستجاب لکم، اور وہ تمہاری دعا جو ہے اس عذاب کو روکنے کے لیے قبول نہیں کی جائے، یا قبول نہ ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی۔ جب آ پڑے گا اس وقت پھر گریہ زاری اور دعائیں نہیں روکیں گی۔ پہلے نیکی کا حکم دو، معاشرے کی اصلاح کرتے رہو، برائیوں سے اس کو پاک رکھو، خود بھی پاک رہو گے، بچ جاؤ گے، اور دوسروں کو بھی بچا لو گے۔ تو وگرنہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، رواہ الترمذی، اس امام ترمذی نے سے روایت کی ہے۔ یہ بھی حدیث لرزا دینے والی حدیث ہے، 5140، اور حسن ہے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ان دو چیزوں میں ایک لا محالہ ہو کر رہے گی، مطلب یہ اللہ کے نبی کا یہ فرمانا، اللہ کے پیغام، اللہ کی ذات کی قسم کھا کے، کہ دونوں میں سے ایک ہو کر رہے گی۔ یا تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا آنا، یہ لا محالہ ہے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ اگر اس فریضہ کے علاوہ کے منکرات سے آنے والے عذابوں اور سزاؤں کا ٹل جانا ممکن ہے
تو اس میں کمی و کوتاہی سے آنے والے عذاب کو دعائیں بھی نہیں ٹال سکیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، والعیاذ باللہ۔ اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من العذاب وفتنة ومن فتنة القبر ومن فتنة المحیا والممات۔ دعائیں کیا کرو، ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ ہاں ہاں ہاں۔ 5141 وان الارس بن امیرتا، ارس بن امیرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، یعنی نبی و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا عملت الخطیۃ فی الارض، جب کوئی گناہ عمل میں لایا جائے اللہ کی زمین میں، من شاہدہا، اس شخص کی موجودگی میں جو کہ وہاں موجود ہے، گواہ اپنا حاضر ہے، فَقَرِهَا، اور اس کو وہ ناپسند جانتا ہے، جو اس کو دیکھ کر ناپسند جانتا ہے، کَانَ کَمَنْ غَابَ عَنْهَا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں، اس گناہ کے ہوتے ہوئے وہ غائب ہے، وہ دور ہے اس سے۔ وَمَنْ غَابَ عَنْهَا، اور جو شخص اس گناہ کے ہوتے ہوئے وہاں موجود ہی نہیں ہے، سرے سے غائب ہے، فرضیہا، لیکن دل سے اس گناہ کے ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، جیسے مطمئن ہوتا ہے، مثلا چور ہے، سنا فلان جگہ ڈکیتی ہوئی ہے، واردات ہوئی ہے، تو وہ راضی ہوگا کہ واہ، یہ تو میرے میدان کے شاہ سوار ہیں۔ تو ایسا اگر وہاں نہیں بھی، دل میں اس پہ راضی ہے گناہ پر، کان کمن شاہدہ، تو اس کی حالت یا اس کا مقام یہی ہوگا جیسا کہ وہ اس گناہ کو خود دیکھ رہا اور اس میں حاضر ہے اور مرتکب ہوا ہے، اس کا وہ ایسے ہے، حالانکہ وہ غائب ہے۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کی ہے، حدیث غالباً جو ہے صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، اس حدیث کی نہیں سند صحیح ہے عزیز طلبہ، سند صحیح ہے، 5141 حسن درجہ کی ہے۔ تو دل سے صحیح نیت و ارادے کا اعتبار اور اس کی اہمیت کہ انما الاعمال بالنیات، اس کی یہ اصل پاور ہے اس حدیث کی روشنی میں، کہ مرضی اور نیت، انسان حاضر نہیں لیکن دل میں تکلیف اور اذیت ہے اس کی کہ گناہ ہوا ہے، اللہ اکبر، حاضر ہونے کے باوجود دل میں تکلیف ہے، تو ہے گویا کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں، اور اگر وہاں موجود نہیں اور وہ دل سے راضی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے وہاں موجود ہے اور گناہ میں شامل ہے۔ تو نیت کی، دل کی اہمیت ذکر ہوئی، تو جب دل سے اس برائی سے خوش ہوا تو وہ حقیقت میں حاضر ہے، اگرچہ وہ غائب ہی کیوں نہ ہو۔ نیکسٹ حدیث ہے 5142، وان ابی بکر نے صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، بے شک تم یہ پڑھا کرتے ہو یہ آیت مبارکہ، کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم، اے لوگو جو ایمان والے ہو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، ہاں جی، تم پر ہے تمہاری جانوں کی حفاظت، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں تکلیف دیکھ سکے گی یا دے سکے گا کوئی بھی شخص جو گمراہ ہوا، جو گمراہ ہے وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، اذا اہتدیتم، جب تم سیدھی راہ پر ہو، ہدایت پر ہو، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں، قابو میں رکھو، اپنے آپ کو ٹھیک رکھو۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، بے شک میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، فرما رہے تھے، ان الناس اذا رأوا منکرا، بے شک لوگ جب دیکھیں کوئی برائی ہوتے ہوئے، منکرن، فلم یغیروا ہو، تو وہ اس کو نہ بدلیں، اس کو بدلے نہیں، یوشک کو قریب ہے کہ ان یعمہم اللہ بعقابہ، قریب ہے کہ اللہ پاک اپنی سزا کے ساتھ، اپنے عذاب کے ساتھ ان سب کو لپیٹ میں لے لے، یعنی اللہ پاک ان سب پر اپنی سزا یا عذاب بھیج دے، خواہ وہ کوئی کرنے والا ہو اس میں یا کوئی نہ کرنے والا ہو۔ رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا، و ترمذی، امام ترمذی نے بھی،
وصححہ، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ وفی روایت ابو داود، اور امام ابو داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اذا راو الظالم، کہ جب وہ لوگ جو ہیں وہ ظالم کو دیکھیں ظلم کرتے ہوئے، فلم یاخذوا علی یدیہ، تو وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، روکیں نہ، اوشا کا قریب ہے ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ اللہ پاک کو ان سب پر اپنی سزا جو ہے وہ اتار دے، نازل کر دے۔ وفی اخری لہو، اور امام ابو داود کی ہی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، ما من قوم، کوئی بھی قوم کے ایسے لوگ نہیں، یعمل فیہم، کہ جن میں سر انجام دیا جائے بالمعاصی، گناہ کے کاموں کو، گناہ کے کام سر انجام دیے جائیں، ثم یقدرون علی ان یغیروا، پھر وہ طاقت بھی رکھتے ہوں کہ وہ اس کو روکیں، اس کو بدل دیں، اس کو ہٹا دیں، ثم لا یغیرون، پھر وہ اس کے باوجود وہ اس کو روکیں نہ، اس کو بدلیں نہ، اس کو ہٹائیں نہ، رک جائیں، کمپرومائز کر لیں، الا یوشکو، مگر یہ کہ قریب ہے ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ اللہ پاک ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ وفی اخری لہو، اور امام ابو داود کی ہی ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کوئی بھی ایسی قوم کہ جن کے اندر گناہوں کے کاموں کو سر انجام دیا جائے، ہم اکثر ممن یعملہ، اور وہ زیادہ ہوں تعداد میں ان لوگوں کی نسبت جو وہ گناہ کر رہے ہیں، تو آگے پھر وہی سزا ہوگی کہ اللہ پاک ان سب کو لپیٹ میں لے لے گا، جو کام گناہ کرنے والے ہیں اور جو گناہ نہیں کرنے والے۔ تو وہ جو شپ کی جو مثال ہے اس کو سامنے رکھیے بچنے کے لیے، تبھی انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ 5142 حدیث، اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، اور ہم اکثر ممن یعملہ، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجیے، اکثر آخر کے جو ہیں، کہ جب کہ وہ لوگ جو گناہ نہیں کرتے گناہ کرنے والوں سے زیادہ ہوں، اور ان کو گناہوں سے منع نہ کریں، تو اللہ عز و جل سب کو عذاب میں پکڑ لے گا۔ چلو جی، آگے حدیث آ گئی ہے ہمارے پاس، ون جریر ابن عبداللہ، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، فرماتے ہوئے، ما من رجل یقوم فی قوم، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو کہ ہو کسی قوم میں، یعمل فیہم بالمعاصی، تو وہ ان میں گناہ کے کام، ہاں جی، کرتا ہو، اس قوم کے لوگوں میں وہ گناہ کے کام سر انجام دیتا ہو، اللہ کی نافرمانی والعیاذ باللہ، یقدرون علی ان یغیروا علیہ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ قدرت طاقت بھی رکھتے ہوں اس کو ان گناہوں سے روکنے کی، بدلنے کی، ولا یغیرون، اور وہ بدلے نہیں اس کے باوجود، اس کو روکے نہ، الا اصابہم اللہ منہ بعقاب، مگر یہ کہ اللہ پاک ان کو پکڑ لے گا اپنی طرف سے سزا بھیج کر، سزا کے ساتھ، قبل ان یموتوا، اس سے پہلے کہ وہ مریں یا انہیں موت آئے۔ تو موت سے پہلے لا محالہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ دنیا کا عذاب تو ہو گئی، آخرت میں بھی ہوگا۔ رواه ابو داود و ابن ماجہ، اسے امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ سند میں عبید اللہ بن جریر مجہول الحال ہے۔ عبید اللہ بن جریر جو ہے وہ مجہول الحال، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے علم کے ہاں کہ یہ کون ہے۔ اسے امام ابن حبان کے علاوہ اور کسی نے ثقہ قرار نہیں دیا، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کہ حکم لگانے میں وہ متساہل ہیں، اور اس طرح حدیث اعضا کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے ہے عزیز طلبہ، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ جریر، ہاں جی، وان ابی ثعلبہ، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ پاک کے اس فرمان کی تفسیر میں، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو پکڑو، قابو میں رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں تکلیف دے گا تم کو ہر وہ شخص جو کہ خود گمراہ ہوا،
جب تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ فقالا، تو کہنے لگے اس کی تفسیر میں خود، اما واللہ، اللہ کی قسم، لقد سالت عنہا رسول اللہ، میں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ فقالا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں علیکم انفسکم، کہ بالے تعمیروا بالمعروف، کہ بلکہ تم حکم کیا کرو، خوب حکم کیا کرو نیکی کا، وتناہوا عن المنکر، اور ایک دوسرے کو روکا کرو برائی سے، گناہ سے۔ میں رب پورا کر کے حدیث حدیث میں کرنا، 2 منٹ رہ گئے نا، بلے تعمیروا، بلکہ تم، اس کی تفسیر یہ ہے کہ بلکہ تم خوب حکم دیا کرو نیکی کا، وتناہوا عن المنکر، اور آپس میں ایک دوسرے کو روکا کرو گناہ سے، حتی اذا رأیت شحا مطاعا، یہاں تک کہ جب تم دیکھو شحا مطاعا، ایک ایسے شخص کو جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اور اپنی بخیلی کو وہ فالو کر رہا ہے یا فالو کی جاتی ہے، اس کی بخیلی، کنجوسی، و ہون، اور ایسی خواہش، متبعن، جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے، وہ دنیا موثرتن، اور ایسی دنیا، اور دنیا کا مال اور ہرس و ہوا جس کو ترجیح دی جاتی ہو، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر عقل مند شخص جو اپنی رائے سے، یعنی یہاں مراد ہے وہ خوشامد پسند، خود پسند انسان، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، جو کہ اپنی رائے کو ہی مقدم رکھتا ہو خود پسندی کی بنا پر، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا، اور دیکھے تو ایسا معاملہ، لا بد لک منہ، کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ضروری ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، تو پھر تم لازم پکڑو اپنے آپ کو، یعنی اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو روکو، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِ، اور عوام کے معاملے کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے صبر کے دن ہیں، یعنی آپ کے بعد ایسے کٹھن حالات آئیں گے کہ جو تقاضا کریں گے صرف یہ کہ انسان صبر کرے اور انسان اس پر استقامت اختیار کرے۔ فمن صبر فیہن، تو جو بھی اس پر ایسے حالات میں صبر کرے گا، قبض علی الجمر، تو گویا کہ اس نے ایسے جیسا کہ آگ کا انگارہ جو ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، ایسے ایسے حالات آئیں گے۔ للعامل فیہن اجر 50 رجلا، صرف ایسے حالات میں عمل کرنے والا ایک عامل جو شخص ہوگا نیکی میں، ان ایسے لوگوں کے اندر، ایسے ماحول کے اندر جو کہ فتنوں سے بھرپور ہوگا، معمور ہوگا، اس کو اگر کوئی عمل کرنے والا ہے تو اس کو اجر کیا ملے گا؟ اجر 50 رجلا، 50 آدمیوں کے برابر اس کا ہوگا اجر۔ یعملون مثل عملہ، جو کہ اتنی تعداد میں وہ عمل کرتے ہوں، اور ان کا جو اجر ہوگا وہ اس اکیلے آدمی کو ملے گا۔ فقالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، سن کر اللہ کے صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجر 50 منہم، کیا 50 ان میں سے جو آدمی آئیں گے بعد میں، ان کے اجر کے برابر وہ اکیلے آدمی کو اجر ملے گا ایسے فتنوں میں؟ قال، آپ نے فرمایا اجر 50 منکم، تمہارے جیسے جو لوگ ہیں اگر وہ عمل کریں گے 50، تو اس اکیلے کو اتنا اجر ملے گا۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اس امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو 5144 حدیث ہے یہ، جس میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور بعض اہل علم کے نزدیک اس کی سند ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، اس کے